موضوع الدرس فيه احکام الوضوء والتیمم، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة، وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن حدیثوں میں وضو کے اندر پاؤں کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا نا کہ تمام امت سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ متفق ہیں کہ پاؤں کا غسل ہے، پاؤں دھویا جاتا ہے، مسح نہیں کیا جاتا۔ صرف روافض اور شیعہ جو ہیں ان کے نزدیک پاؤں کا مسح ہے اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ما سوا اس کے کہ وَأَرْجُلِكُمْ لام کی کسر سے پڑھ کے وہ ایک ہیلا کرتے ہیں، لیکن جب تفسیر حضور پاک خود بیان فرما دیں اور خود اپنے قول سے فرما دیں، خود اپنا عمل کر کے صحابہ کو دکھا دیں، تو پھر کسی کو قرات کے یا جھگڑے یا ہیلے یا بہانے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی، کیونکہ اللہ نے قرآن حضور پہ بھیجا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر مسئلے میں نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے ہر مسئلے میں حضور کی اقتداء کرنی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، اور تمام احکامات عوامر ہیں، نواہی ہیں، سب میں ہم نے اقتداء کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہی کلمے کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر بالحق اللہ، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ نے ہمیں پابند فرما دیا ہے کہ جو میرا محبوب آپ کو دے وہ لے لو، جو روکے تو رک جاؤ، اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ جو حضور پاک کی اطاعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بزرگوں نے، علماء نے، اولیاء نے
انہوں نے فرمایا کہ دین کا اگر کوئی خلاصہ معلوم کرنا چاہے کہ بھی دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، اب دین اسلام میں تو لاکھوں احکام ہیں نا، اب آدمی کو تو یاد نہیں رہ سکتے بھئی اس کا خلاصہ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کا خلاصہ بڑا آسان ہے کہ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی. عبادت یاد رکھ لو، عبادت کس کی ہو؟ خدا کی ہو. اب نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، نظر، نیاز، سور، پکار سب عبادت ہے. یہ صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں، کرے گا تو مشرک بن جائے گا. تو انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا، اور بلکہ یہ بات حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، ولی من اولیاء اللہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر گاڑی چل رہی ہو، اس پلیٹ فارم اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہو، ایک پاؤں ڈبے کے اندر ہو اور ایک ابھی پلیٹ فارم پر ہو، اتنے میں کوئی پوچھے کہ احمد علی مجھے دین سمجھا دو، تو اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی دیر میں کیسے دین؟ فرمایا عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت اللہ کے مخلوق کی ہو، یہ دین ہے. بس اسی کا نام خلاصہ ہے کہ عبادت جس قسم کی عبادت ہے، یاد رکھو، عبادت بدنی ہے، عبادت قولی ہے، عبادت عملی ہے، عبادت فعلی ہے، سب عبادت کا حق اللہ کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اطاعت کس کی ہو؟ محمد مصطفیٰ کی، کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت فرما دی. اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. جب تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو. حضور نے حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی مائی کا لالچ آدمی پڑھا سکتا ہے. حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ سفر میں قصر ہے، 4 والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، لیکن مغرب 3 رکعت رہے گی. تو اب مغرب کو کوئی 1.5 رکعت نہیں بنا سکتا ہے، فجر کی نماز کو کوئی 1 رکعت نہیں بنا سکتا ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح صادق سے روزہ شروع کرو اور غروب شمس پہ ختم کرو. اب اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے بھی افطار کر لے تو روزہ باطل ہو جائے. اس لیے ہمیشہ ہر بات میں یہ 2 لفظ فقیر کے یاد کر لو. میرے کیا ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں نا، فرمان تو حضور کا ہے اور علماء کا ہے، تو یاد کر لو نا، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں. کہ ہر عمل جو بھی کرو، عمرہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، جو بھی عمل ہے، اس میں 2 شرطیں ہیں، یاد رکھو. ہر عمل میں 2 شرطیں ہیں. یہ 2 شرطیں ہیں تو عمل مقبول ہے. اگر ان میں ایک شرط بھی نہ ہو تو عمل مردود ہے. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ ان یکون خالصا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کا حصہ نہ ہو. خالص الخیرات ہے اللہ کے لیے. یہ جاہلوں کی بات ہے کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو پھر تم نے حسین کو خدا کا شریک کر دیا ہے. خود باطل ہو گئی، شرک ہو گیا. نظر ہوتی ہی اب جب اللہ کے لیے ہو گئی، پھر نیاز کسی اور کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے یہ جاہلانہ کلمات ہیں جن کا آدمی خیال نہیں کرتا. بھئی تم نے خیرات کر کے حضرت حسین کو ثواب پہنچانا ہے، بالکل پہنچاؤ کہ یا اللہ اس خیرات کا ثواب حضرت حسین کو عطا فرما.
حضرت حسن کو عطا فرما، میرے والدین کو عطا فرما، کوئی منع نہیں، لیکن ان کو ساتھ ملائیں کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اب شرک آ جائے گا، اسی کا نام شرک ہے۔ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ خالصاً، یعنی خالص کس کے لیے ہو؟ یاد رکھو، عمل خالص کس کے لیے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو کس کے لیے ہے؟ اچھا، بات میرے بہت سارے بھائیوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ فرض نماز اللہ کی ہے اور سنت رسول اللہ کی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، سنت نماز بھی اللہ کی ہے۔ سنت کا معنی ہے طریقہ رسول اللہ کا، کہ حضور پاک نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو، عشاء کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھو، عشاء سے پہلے پڑھو، سنت غیر مؤکدہ تو 4 رکعت پڑھو۔ تو یہ سنت کا معنی طریقہ ہے محمد مصطفیٰ، اور نفل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے فرض اور سنت پر جو زیادہ عبادت ہے وہ نفل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نفل، کہ جیسے ابھی آپ نے مغرب پڑھی فرض ہے، 2 رکعت سنت پڑھی مؤکدہ ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی وہ نفل ہے، تو اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی عمل کے لیے شرط ہے ان یکون خالصا، کہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، ایک شرط۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون ثوابا، ثوابا کا کیا معنی؟ موافقا لسنت رسول اللہ، کہ وہ عمل جو ہے حضور کی سنت کے موافق ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہیں، عمل مقبول نہیں، حضور کی سنت کے موافق نہیں تو عمل مقبول نہیں، بس، اور جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جو آدمی مثلا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ صلاۃ و سلام جو ہے حضور پاک نے پڑھا ہے؟ حضور پاک نے اپنے مؤذن حضرت بلال کو حکم دیا ہے کہ پہلے صلاۃ و سلام پڑھو پھر اذان دو؟ حضرت ابھی محذورہ حضور کے مؤذن ہیں جو مکے میں اذان کہتے تھے، ان کو آپ نے حکم دیا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ رمضان میں اذان کہتے تھے، ان کو آپ نے حکم دیا نہیں؟ دیا ہے تو بس معنی یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ کے موافق نہیں ہے۔ اور خلفائے راشدین، اہل بیت، ائمہ محدثین نے بھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ مخالف ہے سنت رسول اللہ کے، اور جو بات حضور کی سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ اسی طرح بھی قبر پہ اذان دو، بھائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، بھائی دکھاؤ حضور نے کتنے صحابہ کا جنازہ پڑھا، کتنوں کو دفن کیا، اپنی اولاد کو دفن فرمایا، بیٹیوں کو دفن فرمایا، کسی کی قبر پہ اذان دی؟ اگر دی ہے جھگڑا ہی ختم، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں۔ اور اگر نہیں دی ہے تم کون ہو دین بنانے والے؟ دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر بدعت ہے۔ اسی طرح ہر عمل دیکھتے آؤ، ہر عمل جو آج کل ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے، یہ میلاد النبی ہے، یا جیسے ابھی یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں کئی نمازیں بنائی ہوئی ہیں، صلاۃ الرغائب، اور اس میں رجبی منائی جاتی ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوا تھا، اور شیعہ اس میں امام جعفر کے کونڈے پکاتے کھلاتے ہیں، یہ سارے بدعات ہیں۔ خاص رجب کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے، خاص رجب کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضور پاک نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4۔ الحمدللہ، دعا بھی کیا کرو اللہ شفا عطا فرما دے۔ یہ تقریباً ابھی تو مہینے کے قریب ہونے والی ہے نہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا یعنی اللہ معاف کرے، پہلے یہ نزلہ بگڑا، پھر نزلہ، اب وہ ایک جیسے دمے کی کیفیت ہوتی ہے، سانس میں گڑبڑ، اور کھانستے کھانستے اب یہ اتنا دکھتے ہیں میں سو نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی شفا ہے، اور تو کوئی دنیا کی طاقت ہی شفا نہیں دے سکتی۔ شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے،
اب دوائیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، جاتے ہیں بیچارے، کبھی آکسیجن دے رہے ہیں، کبھی انجیکشن لگا رہے ہیں، کبھی انہیلر دے رہے ہیں، کبھی دوائیں دے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. وقتی طور پہ 1-2 گھنٹے ٹھیک ہو گیا، پھر اسی طرح انا للہ و انا الیہ. اللہ شفا عطا فرما دے. سیدنا ابراہیم نے یہی بات کی، اذا مرضت فہو یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دے. یاد رکھو بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری آدمی اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا کہ میں بیمار ہوتا ہوں اور اللہ شفا عطا فرماتے ہیں. مطلب بیمار بھی وہی کرتے ہیں اور شفا بھی وہی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی ہر نفع نقصان کے مالک ہیں. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آدمی خلوص دل سے دعا کر اور زیادہ مہربانی کر سکے تو رات میں دن میں جب یاد آئے 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھ کے دعا کر لے شفا کی تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں اور اس نے آگے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ پہلے فاتحہ پڑھتے تھے، دم کیا ٹھیک ہو گیا بندہ، اب ہم 100 دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا قرآن تو اللہ کا وہی ہے لیکن وہ صحابہ کی زبان کہاں سے لے گا؟ وہ پڑھنے والی زبان بھی تو ہو نا پاک، وہ زبان نہیں رہی لہذا وہ اثر بھی نہیں رہا. لیکن پھر بھی یاد رکھو کہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے. اولاد گندی ہو جائے تو آدمی اولاد کو چھوڑ تو نہیں دیتا ہے، اعمال گندے ہو جائیں تو اللہ بندے کو چھوڑ تو نہیں دیتے اور کہتے ہیں توبہ کرو آ جاؤ میرے دروازے پہ، میں تو تیرے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں تو تمہیں روز رات کو پکارتا ہوں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا. اب تم نہ آؤ تو میں کیا کروں؟ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو اس لیے سب سے اب حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی حضور پاک نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے فرمایا کہ 4 عمرے کیے. یہ بات ٹھیک ہے، حضور پاک نے 4 عمرے کیے. انہوں نے فرمایا کہ کس مہینے میں حضور نے عمرہ کیا؟ فرمایا ایک رجب میں کیا. بی بی عائشہ سن رہی تھی اندر سے. انہوں نے فرمایا یا ابن عمر ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ حضور پاک نے تو کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. تو سکت ابن عمر چپ کر گئے، مانا ہے کہ وہ بھول گئے تھے، غلطی سے کہہ بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا حضور نے تو سارے عمرے ذوالقعدہ میں کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمرۃ القضاء ہے جو آپ کو عمرے کے لیے روک دیا گیا اور پھر اگلے سال حضور عمرہ کرنے کے لیے آئے. اور ایک عمرہ جو ہے حضور پاک نے جیرانہ سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک عمرہ مبارک جو ہے آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا ہے کہ حج آپ کا قران تھا، حج اور عمرہ دونوں حضور پاک نے ملا کے کیے تھے. اور ایک عمرہ اس سے پہلے اور 4 عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں تھے، رجب میں کوئی عمرہ نہیں تھا. تو اس لیے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں رجب کا عمرہ، رجب بڑا احترام والا مہینہ ہے، رجب المرجب ہے، رجب شان والا مہینہ ہے. رجب جو ہے یعنی ان مہینوں میں ہے جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے کہا ہے کہ جو 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی عظمت دی ہے، لیکن اس میں ہم کوئی عبادت جو اللہ رسول کا حکم نہ ہو خود کریں وہ ثابت نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی مسئلے میں جھگڑا نہ کیا کریں. بھائی جو عمل کر رہے ہو کیا حضور پاک سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، خلفاء راشدین سے ثابت ہے، ائمہ اہل بیت سے ثابت ہے، اور نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ صاف بات ہے کہ وہ بدعت ہے. تو لہذا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا الا ان یکون خالصا و ثوابا، خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق و سنت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اچھا تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہو گئی خلاصہ دین کا
کہ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت اللہ کے مخلوق کی ہو۔ جب خدمت اللہ کے مخلوق کی ہے، صاف بات ہے، زکوٰۃ بھی دے گا، غریبوں کا خیال بھی رکھے گا، غریبوں کی مدد بھی کرے گا، دکھوں کے کام بھی آئے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا، بیواؤں، کیونکہ خدمت کرنی ہے نا مخلوق کی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ دین۔ اچھا، یہ تو ہمارے علماء نے کہا ہے نا۔ عرب علماء کہتے ہیں کہ دین کا خلاصہ 3 چیزیں نہیں بلکہ 2 چیزیں ہیں۔ انہوں نے اور مختصر کر دیا، انہوں نے کہا العظمت للخالق والرحمت والشفقت للمخلوق، اللہ کی دل میں عظمت ہو اور اس کی مخلوق پر مہربانی۔ وہ کہتے ہیں جب دل میں اللہ کی عظمت ہو تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اور مخلوق میں جب شفقت ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مخلوق کو دکھ میں اور تکلیف میں برداشت کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ دین صرف ان چیزوں کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہی وضو کا مسئلہ ہے، میرے آقا نے خود وضو فرما کے صحابہ کو دکھا دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ پھر بندہ بہانے بناتا پھرے جی نہیں، اور فلاں کی رات اس طرح ہے، اور فلاں کی رات اس طرح ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ مسح پر ہے۔ اللہ کے بندے، اگر مسح پر ہو تو پھر کعبین کا قرآن میں ذکر ہی نہ ہوتا، ٹخنوں کا۔ مسح تو صرف اوپر والی ہڈی پہ کرنا ہوتا ہے، ٹخنوں کا کیا تعلق ہے مسح سے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا معنی غسل ہے۔ اور مسح کب کیا جاتا ہے؟ جب آدمی موزہ پہن لے۔ اگر وضو کر کے اور نیت کر کے موزے پہن لو، گھر میں 24 گھنٹے کے لیے کافی ہے، پھر آپ صرف مسح کریں گے وضو میں، اور سفر میں 3 دن 3 رات کے لیے کافی ہے، مسح کریں گے، پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر موزے ہوں، اور موزے جو ہیں وہ چمڑے کے ہوں یا اتنے موٹے ہوں کہ جس سے پانی داخل نہ ہو سکے۔ یہ باریک جراب جو ہے اس پر ائمہ مخالف ہیں رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور پاک نے کسی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں پر پانی نہیں پہنچا تو آپ نے فوراً جھڑک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، فوراً جا کے پانی پاؤں دھو۔ تو اس کا معنی ہے کہ دھونے کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ بس ایک بات دل میں اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ کسی دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ باطل لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کسی باطل آدمی کی تقریر میں بیٹھے گے تو وہ آپ کو قائل کر لے گا، ہوگا کہ جی یہ روایت ہے اور یہ روایت ہے، آپ کو تو پتا ہے نہیں کہ روایت کیا ہے، آپ کو تو پتا نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف بیان کر رہا ہے یا موضوع بیان کر رہا ہے، وہ حدیث ناسخ بیان کر رہا ہے یا منسوخ بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے امام صاحب نے، مفسر نے ساری حدیثیں نقل کی ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ اب جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حضور کی ازواج النبی المصطفیٰ، حضور کی بعض بیویوں سے کسی بیوی نے روایت فرمائی ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وفی ظہر قدمہ، اور اس کے پاؤں کے پچھلے حصے میں لمعۃ، یعنی چمک ہے کہ وہ دھویا ہوا نہیں ہے، خشک ہے، قدر الدرہم، اتنی جگہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو حکم دیا کہ ان یعید الوضوء، جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ فرمایا نماز بھی دوبارہ پڑھو، کیونکہ پہلی نماز تم نے گویا بغیر وضو کے پڑھی ہے، اور بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، تو لہذا وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ وفی حدیث عمران عثمان فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ خلل بین اصابعہ، وروى اہل السنن من حدیث اسماعیل بن کثیر عاصم بن لقید بن صبرہ النبی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء فقال اصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع
وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے حکم دیا کہ وضو پورا کیا کرو، تمام اعضاء کو پوری طرح دھویا کرو، اور حتیٰ کہ حضور نے حکم دیا کہ خلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان میں خلال بھی کیا کرو. بعض اوقات انگلی کے اندر پانی نہیں پہنچتا، پانی نہ پہنچے تو نماز وضو نہیں ہوگا. اسی طرح بعض اوقات پاؤں کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں تو اندر پانی پہنچانے کی کوشش کریں. جب تک پاؤں نہیں پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ پاؤں کا دھونا اور خلال کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ناک میں جب پانی دیتے ہو تو اچھی طرح پانی دیا کرو. یہ نہیں کہ صرف ناک لگے، نہیں، ناک میں پانی کھینچے. یہ جو چھوٹی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچے، تب جا کر آپ کا وضو ہوگا. بعض لوگ ایسے بس ہاتھ لگا دیتے، اس طرح وضو نہیں ہوتا. باقاعدہ پانی اندر جائے اور چھوٹی ہڈی کر کے کھینچ لیا تھوڑا تو یہاں تک پانی پہنچ جائے گا. پھر اس کے بعد ناک کو صاف کریں. ہاں اگر روزہ ہو تو پھر احتیاط کریں تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال ابو امامة حدثنا عمرو بن ابصة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الوضوء قال ما منكم من احد يقرب وضوءه ثم يتمزمز ويستنشق وينتصر الا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر. اسی طرح عمرو بن ابصہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول کیا ہو گیا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، ہمیں وضو کے بارے میں بتلائیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب وضو کے لیے جائے، کلی کرے، ناک میں پانی دے، پھر پانی سے جھاڑے، اس کے گناہ جتنے ہیں ناک کے اور منہ سارے اس کے نکل جاتے ہیں. ثم یغسل وجهه كما امره اللہ، پھر جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا. الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحيته الماء، بس کہ اس کے چہرے کے گناہ جو ہیں وہ جب کہتے گر رہے ہوتے ہیں تو گناہ گر جاتے ہیں. ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من اطراف انامله، پھر جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے کوہنی کے ساتھ تو انگلیوں کے پوروں سے گویا اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره من الماء، پھر جب مسح کرتا ہے سر کا تو اس کے سر کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. ثم يغسل قدميه الى الكعبين، پھر وہ دھوتا ہے دونوں پاؤں ٹخن تک. کما امرہ اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. الا خرت خطایا قدمه من اطراف اصابعه من الماء. ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له اهل. ثم يركع ركعتين لا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تحیت الوضو. ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. لیکن یاد رکھیں، حدیث سمجھا کریں، معنی یہ ہے کہ وضو کرنے سے جو گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں نا وہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتے. یعنی نعوذ باللہ ایک آدمی زنا کرے اور اس کے بعد وضو کر لے بس گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں. کبیرہ گناہ جو ہے وہ ماں سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور توبہ کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، یاد رکھو. جب تک وہ 3 شرطیں نہیں ہوں گی توبہ نہیں ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو شرمندگی ہو گیا، اللہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے حرام کیا، میں نے گناہ کیا، شرمندگی.
اور تیسری شرط کیا ہے؟ ان یعزم اللہ یعود، کہ عزم کرے کہ یا اللہ پھر میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کا مذاق نہیں ہے کہ توبہ توبہ توبہ، یا اللہ میری لاکھ توبہ میری کروڑ توبہ، اور حرم سے باہر نکلے پھر سگریٹ چھڑکا دی، حرم سے باہر نکلے پھر اپنی غلطیاں، پھر گانے بجانے، فلمیں شلمیں، ویڈیو شیڈیو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل تو یعنی اتنا دکھ ہوتا ہے، اور کر بھی ہم کچھ نہیں سکتے ہیں کہ حرم کے اندر بھی اور باہر بھی نعوذ باللہ لوگوں نے اسٹیڈیو بنا دیا ہے۔ عورتیں کھڑی ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں، مرد کھڑے ہیں تو عورتوں کے فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو اب تم فوٹو کھینچو۔ گھڑی کے سامنے کھڑے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ حرم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اسی لیے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے کہ یہاں کی تصویریں لیں گے اور فوٹو بنائیں گے۔ قال ابو امامہ یا عمر انظر ما تقول سمعت هذا من رسول الله سمعت هذا الرجل كله في مقامه وقال عمرو بن ابصر يا ابا امامہ رکت قبر السنی فرق عزمی اقترب اجری وما بی حاجت اکتب علی اللہ وعلی رسول اللہ لو لم اسمعه من رسول اللہ الا مرة او مرتين او ثلاثا لقد سمعته 7 مرات واكثر من ذلك وهذا اسناد صحیح۔ ابو امامہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے بندے غور کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ صرف وضو کرنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا تم نے یہ بات حضور پاک سے سنی ہے؟ ساری کی ساری بات۔ تو انہوں نے فرمایا ابو امامہ خدا کے بندے غور کرو، لقد کبر سنی، اب میری عمر زیادہ ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، رکا عزمی، اب میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، وقت طرب اجلی، اب میری موت بھی قریب آ گئی، مجھے کون سی ضرورت پڑ گئی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولوں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے بندے میں نے حضور پاک سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے تو 7 دفعہ یہ حدیث سنی ہے، بلکہ اس سے بھی میں نے یہ حدیث زیادہ سنی ہے۔ تو لہذا یہ فرمان رسول عربی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہذا اسناد صحیح وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله فدل على أن القرآن يأمر بالغسل۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ پھر اپنے پاؤں کو دھوئے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے حکم جو دیا ہے وہ تو قرآن میں ہی ہے نا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو معنی یہ ہے کہ قرآن کا حکم بھی غسل ہے، پاؤں دھونے ہیں، اور حدیث پاک کا حکم بھی پاؤں دھونے ہیں۔ وہاں روا ابو اسحاق السبعی اللہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ قال اغسلوا القدمین الی الکعبین کما امر۔ انہوں نے فرمایا کہ دونوں پاؤں ٹخنے تک دھویا کرو جیسے کہ وہ حکم دیا گیا ہے۔ ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير ان علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الماء وهما في النعلين فدلكهما انما اراد غسلا خفيفا وهما في النعلين فلا مانع من ايجاد الغسل والرجل فيه والرجل في نعلها ولكن هذا رد على المتعمقين والمتنطئين من الموسوسين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نے یعنی غسل خفیف کیا، پاؤں دھوئے تو ہیں لیکن خفیف، یہ نہیں کہ لازماً ہر حال میں رگڑے اور 4 دفعہ اور 5 دفعہ دھوئے، اتنا بسم میں بھی نہ پڑے جتنا اسلام میں اجازت ہے۔ کہ آپ نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے پاؤں پہ پانی ڈالا اور اس کے بعد حالانکہ پاؤں بھی آپ کے جوتے مبارک میں تھے، تو وہ جوتے ایسے تھے جیسے آپ کی چپل ہوتی نا آج کل ایسے ملی ہوئی، تو پورا پاؤں ننگا ہوتا ہے، یعنی اس پر پانی جا سکتا ہے۔ پھر حضور نے ان کو رگڑا بھی، اس کے بعد فرمایا یعنی غسل خفیف تھا۔ فلا معنی میں ایجاد غسل والرجل فی النعل، اگر آدمی کے پاؤں جوتے بھی ہیں تو وہاں جوتے کے اندر کھڑے کھڑے بھی ان کو دھو سکتا ہے، کوئی منع نہیں، بلا وجہ کسی وساوس میں نہ پڑے اور بلا وجہ کسی وساوس کا شکار نہ ہو۔ وہاں کدا الحدیث والذی اور مجیر نفسی ومن روایت نامش
عن ابي وائل ان حذيفة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحة قوم فقال قائما ثم دعا بماء فتمزأ ومسح على نعليه وحديث صحيح وقد اجاب بانه من الثقات الحفاظ ونامش عن ابي وائل ان حذيفة قال قال قائما ثم تمزز ومسح خفيه قلت یا ترجمان من یکون فی رجلیہ خفان وعلیہما نعلان. اب اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک آئے جو گھروں کے باہر آدمی کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں نا ڈھیر لگ جاتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے کھڑے ہوئے بھی پیشاب فرمایا. اس کے بعد پھر آپ نے پانی منگوایا وضو کیا تو آپ نے اپنے جوتے پہ مسح کیا. تو اگر خفین ہیں موزے پہنے ہوئے ہیں تو جائز ہے اس میں تو کوئی منع ہی نہیں ہے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه تو ان دونوں حدیثوں کو جمع کیسے کریں گے کہ فی رجلیہ خفان آپ کے پاؤں میں موزے بھی تھے اور موزے کے بعد آپ نے جوتے کے اندر پہنے ہوئے تھے. وعلیہما نعلان وہکذا الحدیث الذی رواه الامام احمد بن حنبل حدثنا یحیی عن شعبہ حدثني على نبي انس بن ابي اوس قال ثم توضأ ومسح عليه ثم قام الى الصلاه. وقد رواه ابو داود وصدق بعض موسى كلاهما عن هشيم ان يعلى ابن عطاء عن ابي انس بن اوس قال رايت سبعة قوم فدعا وبال وتوضأ ومسح عليه وقدميه والله اعلم. کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. معلومات مجھے نہیں تھے. طواف کیا اس کے بعد احرام اتار دیا صفا مروہ نہیں دوڑا اور بال بھی اتار دیے. میں نے دوبارہ عمرہ بھی کر لیا چاہے 100 عمرہ کرو وہ غلطی تو اپنی جگہ ہے نا. تو وہ جو آپ نے صفا مروہ نہیں دوڑی وہ ایک بکری دم پڑ گئی اور وہ دم بھی آپ نے مکے میں دینا ہے. غریب آدمی ہو کوئی بات نہیں 10 روزے رکھ لو نہ دو بکری. اللہ نے غریبوں کے لیے بھی تو حل نکالا ہے. 1400 سال گزر جائیں میرا بھائی دکھ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ معلومات نہیں تھی. معلومات تمہارے دماغ میں خود بخود گرتے. تم نے کوئی عمرے کی کتاب لے لی ہوتی پڑھ لیتی, حج کی کتاب لے لیتی پڑھ لیتی, کسی عالم کے پاس چلے جاتے بھائی میں عمرے پہ جا رہا ہوں مجھے مسئلے سمجھا دو میں نے کیا کرنا ہے. وہ آپ کو 5 منٹ میں ساری باتیں بتلا دیتا کہ عمرے میں کام کیا ہے. احرام باندھنا ہے, طواف کیا, صفا مروہ دوڑے, بال مڈائے, کام کون سے ہیں مشکل جو سمجھ نہیں آئیں گے. لیکن کوئی سمجھنا ہی چاہے نا تو اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی زور سے نل سے پانی آ رہا ہو لیکن گلاس کو اوندا لے کے کھڑا ہو جائے تو اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. یوں کرے سیکنڈ میں تو آپ نے دل الٹا کیا ہوا ہے تو مسئلے کیسے سمجھ آئے. کہتے جی کہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ بالکل شرک ہے جناب. یا حرف ندا ہے, اس سے صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا, یا ولی, یا نبی, یا رسول, یا غوث. یہ تو شرک ہے, چھوٹا موٹا گناہ نہیں, شرک ہے سیدھا. حرک کرنے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بعد میں 1 گھنٹے کے بعد حلق ہے. عمرہ تو آپ کا ہو گیا لیکن بہرحال کچھ صدقہ خیرات 5-10 ریال کر دیں کہ آپ نے غلطی کی ہے. پہلے آدمی حلق کرائے پھر کپڑے پہنے سلے ہوئے. اگر کوئی
ہوٹل اگلے محرم سے لینے کے لیے کنٹریکٹ ہو جائے اور کنٹریکٹ پہ اربون بھی دے دیا جائے تو اس عقد پر کسی کو ہوٹل کرایہ دے سکتا ہے نہیں؟ جو ہمارا عقد ہوا ہے بھئی، جب آپ کا عقد ہوا ہے تو صاف بات ہے کہ اب وہ ہوٹل آپ کے کرائے میں ہے، اب گویا اس کے آپ مختار بن گئے ہیں، اب اس میں آپ رہیں، حاجیوں کو بٹھائیں، کسی اور کو دیں، تمہاری مرضی ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں کپڑے کے تھیلے میں جوتی ڈال کے طواف کعبہ کرے کوئی حرج نہیں، یا تھیلا پشت کے پیچھے لگا ہوا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جوتی پاک ہو تو پہن کے بھی کر سکتا ہے۔ کہتے جی کہ جیسے 4 رکعت نماز ہے عشاء کی، پہلی 2 رکعتوں میں امام ذکرات زور سے پڑھتے ہیں، لیکن آخری 2 رکعتیں جو ہیں امام اس میں سیدھی طور پہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو اس میں مقتدی فاتحہ پڑھے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب مقتدی بن جاتا ہے تو الامام ضامن، اب امام اس کا ضامن ہے، اور امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت، امام پڑھ رہا ہے، اس کے امام پر اعتبار ہے انشاءاللہ۔ ویسے بھی دیکھو نا جی، اللہ نے ہر انسان کو عقل بھی دی ہے، فہم بھی دیا ہے۔ اب مثلا ظہر کی نماز میں اتفاق سے امام نے ایک ایسی صورت پڑھی جس میں سجدہ ہے، تو وہ سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم کیوں کریں؟ دیکھو نا، ہم مقتدی ہیں، اگر امام سجدے میں جائے گا ہم سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ تو اس کا معنی ہے کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں بھی سجدہ کرنا پڑے گا، ہم امام کے تابع ہیں۔ ہمارے والد فوت ہو گئے، زمین تقسیم نہیں ہوئی، بڑا بھائی بھی فوت ہو گیا۔ میرا بھائی جہاں رہتے ہو نا، وہاں کسی قریب کے مدرسے میں چلے جاؤ اور سوال لکھ کے دے دو کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کے اتنے بچے تھے، اچھا بڑا بھائی اس کے بعد فوت ہوا، پہلے ہوا، جو بھی کیفیت ہے وہ لکھ کے دیں گے، وہ آپ کو سارے حصے بنا کے میراث کے دے دیں گے۔ ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے تو آپ ہمیں رہائش کے لیے لکھ دیں، ہم رحیم یار خان سے آئے، بالکل ٹھیک ہے، عشاء کے بعد جہاں میں نماز پڑھوں آ جائیں، کاغذ لے کے میں لکھ دوں گا۔ کہتے ہیں جی کہ 2005 میں ہم نے حج کیا، بارہ ذی الحجہ کے دن شدید بارش کی وجہ سے طواف زیارت جو ہے ہم نے مغرب کے بعد شروع کی، والدہ اور خالہ نے بھی طواف زیارت مغرب، ٹھیک ہے بالکل کوئی منع ہے، عذر ہے، مجبور تھے، آپ کیا کرتے؟ وہ تو اتنی بارش تھی کہ آنا اور پہنچنا اور کوئی آسان تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں جی کہ کلمہ شریف میں ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے کہ کیا معنی ہے کا معنی ہے رسول ہے، اور کیا معنی ہے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ رسول ہے کا کیا معنی ہے؟ یعنی قیامت تک آپ کی رسالت ہے اور کوئی رسول نہیں، یہ معنی ہے رسول ہے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہر چکر میں ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو گزر جائیں بس۔
ہمارے ساتھی نے عمرہ کیا، صفا مروانی کیا، عمرہ اتار دیا، بال کٹوائے، بالکل دم واجب ہے۔ لڑکی کا نام کونین رکھا ہے، کنین رکھا ہے، کونین ہے، پڑھا تو نہیں جاتا نا لفظ کنین ہے، یعنی کڑوی ہے وہ، کوئی اسلامی نام تو نہیں ہے، اور کوئی نام ہو تو ہو۔ میاں اپنی بیوی سے پیار کر رہا تھا، اس کے منہ میں دودھ چلا گیا، کچھ نہیں ہوتا جناب، وہ تمہاری بیوی ہے۔ دودھ اثر کرتا ہے جب آدمی بچہ ہو، 2 سال کی عمر میں ہو۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ، بیوی کی بیوی ہے، گائے کی گائے ہے، دونوں فائدے اٹھا رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، نکاح نہیں ٹوٹتا، مزے کرو۔ بہرحال ماں اور بیٹی عمرے کے لیے آئے، بیٹی حالت حیض میں تھی تو حرم میں تو داخل ہوئی لیکن عمرہ نہیں کیا، اس کا حرم میں داخل ہونا بھی حرام تھا، گناہ کیا ہے اس نے کہ حیض کی حالت میں حرم میں داخل ہوئی، توبہ کرے۔ دوسرے عمرے کے لیے بیٹی کو مسجد عائشہ لے، کیوں دوسرا عمرہ؟ وہ تو نیت کر کے آئی تھی، جب پاک ہوتی عمرہ کرتی، پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال ایک دم ادا کریں۔ نماز میں مستورات ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے دیکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا زمین پہ ہاتھ رکھیں، وہ حالات پہ ہے۔ اب میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں نہیں رکھ سکتا پہلے گھٹنے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حرم شریف میں ٹیک لگا کے سوئیں یا باقاعدہ سو جائیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر مستورات نیند کرنے کے بعد وضو کے بغیر نماز پڑھتی، بالکل نماز نہیں ہوتی، اور گناہ بھی الگ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہی ہے۔ اگر عورت نے بالوں کو لپیٹ کے جوڑا بنا کے سر پہ رکھا اور نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر کپڑا ہو، صرف بال نہ ہوں۔ مسجد عائشہ اللہ کے بندے میقات نہیں ہے، بات سمجھا کرو۔ میقات 5 ہیں، یلملم ہے اور ذات عرق ہے، کرن المنازل ہے، ذل حلیفہ ہے، یہ ہل ہے۔ بھی مکے میں رہنے والا آدمی اب باہر سے آنے والا تو میقات سے احرام باندھے گا نا، لیکن ایک آدمی مکے میں آ گیا، اب مکے میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، کیا کرے بھائی؟ ہل میں چلا جائے، حد حرم سے باہر چلا جائے، مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے۔ مسجد عائشہ ہم کیوں جاتے ہیں کہ حضور پاک نے بی بی عائشہ سے کہا کہ وہاں سے جا کے احرام باندھو۔ جیرانہ کا نام ہم کیوں لیتے ہیں کہ حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ فضائل اعمال پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو آپ ایک اور کتاب لکھ دیں جس پہ اعتراض نہ ہو۔ اعتراض کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں نا، تم ایک اور کتاب لکھ لو جس پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور خدا کے بندے، اعتراض تو امام بخاری کی حدیثوں پہ بھی کیے گئے ہیں، اعتراض تو تمام دنیا کی حدیثوں پہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اعتراض جو کر رہے ہو، فضائل اعمال میں جو روایتیں ہیں وہ نقل کی گئی ہیں یا خود انہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں۔ اگر نقل کی گئی ہے تو جن کتابوں سے نقل کیا گیا ان کتابوں پر بھی تو غضب کرو نا۔ اللہ کے بندے ہیں، ہدایت دے خدا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی نیکی کے کام کو ہر حال میں روکیں گے۔ حالانکہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہے محدثین کے نزدیک، عقیدے میں حجت نہیں ہوتی، احکام میں حجت نہیں ہوتی، فضائل میں حجت ہوتی ہے کہ درود شریف کے فضائل ہیں، کعبہ شریف کے فضائل ہیں، حرم شریف کے فضائل ہیں، حج کے فضائل ہیں، سورۃ فاتحہ کے فضائل، اس میں تو ضعیف حدیث بھی دی جاتی ہے۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمت اللہ علیہ عصر اور مغرب کے درمیان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جو بھی نماز ہے 2 رکعت طواف کے بعد میں پڑھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مکے میں حرم میں اگر ضرورت آ جائے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، یعنی جیسے طواف کر لیا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہم آپ کی تقریروں کو کتاب کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو اچھے کام کی نیت کی ہے آپ نے، اللہ اس کو اجر بھی دے گا، لیکن پہلے تم یہ دیکھ لو کہ دروس حرم جو ہے وہ 4 جلدوں میں شائع ہو گئی ہے، خطبات مکی جو ہے وہ 4 جلدوں میں شائع ہو گئی ہے، قصص القرآن جو ہے وہ 2 جلدوں میں شائع ہو گئی ہے، منہاج مسلم جو ہے وہ 1-2 جلدوں میں شائع ہو گئی ہے، اسلام میں عورت کا مقام جو ہے وہ 2 جلدوں میں شائع ہو گئی ہے، ازواج النبی جو ہے وہ شائع ہو گئی ہے۔ اب تفسیر قرآن تفسیر مکی کے نام سے سورۃ فاتحہ شائع ہو رہی ہے، تو آپ پھر وہی چیزیں تو شائع نہ کرتے رہے نا جو ہو گئی ہے، جو نہیں ہوئی ہے وہ کریں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی صحیح حدیث بخاری شریف میں ہے، کسی جگہ نہیں، آپ مجھے دکھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، وہاں لفظ ہو کہ مقتدی کو پڑھنا ہے، وہ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو امام پڑھ رہا ہے، نماز میں تو فاتحہ ہو گئی۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ اور صحیح حدیث میں حضور فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اس جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں کھاتے پیتے ہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ تم سے کھانا منگایا نہیں، تم سے انہوں نے کوئی آرڈر بھیجا ہے کھانا پہنچاؤ؟ عجیب بات، اللہ کی مرضی ہے، وہ کھانا کھلا کے زندہ رکھیں، کھانے کے بغیر زندہ رکھیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہیں فرمایا تھا کہ جنت میں جاؤ کلا منہا ہے تمہارا سب کچھ کھاؤ، صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا؟ آدم کھا سکتے ہیں تو عیسیٰ بھی کھا سکتے ہیں۔ شعیب اور نوح میں کس کی عمر بڑی تھی؟ حضرت نوح کی بڑی تھی۔ میں نماز پڑھتا ہوں جب تو میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ تو رقت کی علامت ہے، خشیت کی علامت ہے، اس کو اللہ کا شکر کرو، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تندرست آدمی کی طرف سے کوئی طواف نہیں ہوتا۔ اگر ہم ایک وقت میں 2-3 طواف اکٹھے کر لیں لا حول ولا قوت، اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ میرا بھائی یہ دنیا ہے، اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے، تو لازمی بات ہے کہ انبیاء عالم برزخ میں ہیں۔ بھئی یہ مماتی حیاتی کے جھگڑے تم اپنے ملک میں رکھو، ہمیں ان جھگڑوں سے دور رکھو، کیونکہ تمہارے پاس اور تو کوئی کام ہے نہیں نا، یہی کام ہے، کبھی حیاتی، کبھی مماتی، کبھی وہ جھگڑا، کبھی یہ جھگڑا، کبھی آمین زور پہ پڑھو یا آہستہ پڑھو، اس پہ جھگڑا، پاؤں کتنے کھولو، اس پہ جھگڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنوبی افریقہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، اللہ بچائے اگر ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت خاوند سے لے سکتی ہیں، اگر جھگڑا ہو تو لے سکتی ہیں،
ورنہ والدہ کے لیے حکم ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اب یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اب یہ ہے اگر وہ پلانا چاہے، اس کی مہربانی نہ پلائے تو اجرت بھی لے سکتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ بیوی ہو کے بھی پیسے لیتی رہے۔ جب بیوی ہو تو اس کے بعد تمہاری اولاد اس باپ کی اولاد ہے، تمہاری بھی تو اولاد ہے نا۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز زمین پہ ہوتی ہے، اور ہوائی جہاز میں پھر تو بحری جہاز میں جو لوگ 2 سال رہتے ہیں وہ بھی نمازیں نہ پڑھیں، وہ بھی تو زمین پر نہیں پانی پہ تیر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ہوائی جہاز بھی جب گرے گا تو کسی زمین پر ہی گرے گا نا۔ فجر کی نماز کا وضو کرے، معذور ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ظہر تک وضو کافی ہے، اشراق پڑھے، طواف کرے، جو کچھ بھی کرے۔ یا اللہ رحم فرما۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کو حضرت علی نے پیدا کیا تھا۔ نہیں جناب، شیعہ تو خود پیدا ہوئی، یہودیوں نے بنایا تھا، عبداللہ ابن سبا نے۔ حضرت علی تو لڑتے آئے شیعہ سے۔ ان نے تو اپنے دور میں کو شیعہ ایسے بھی تھے جن کو غصے میں آ کے بالکل جلوا دیا تھا آگ میں۔ کہتے ہیں موسیقی حرام ہے، تو داؤد علیہ السلام پہ زبور اتارا گیا، زبور اتارا تو زبور موسیقی تھی؟ وہ تو مناجات تھی، اللہ سے مناجات کرتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ اگر حلق کرنے سے پہلے کپڑے پہن لیے لیکن 1 گھنٹے کے بعد حلق کرا لیا، دم نہیں پڑے گی، کوئی صدقہ کر دو 5-10 ریال۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی امریکہ سے یا یورپ سے فوت ہو جائے اور اس کی باڈی لائی جائے تو اس کا خون نکال لیتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں سنا، نکالتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں، نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے رہو یاد کر کے۔ چمڑے کا موزہ سفر میں 3 دن مسا کر سکتے ہو اور گھر میں 1 دن۔ عمرے کے بعد افضل یہ ہے اس طرح پھرواؤ، اس طرح نہ پھرواؤ تو سارے سر کے بال کاٹو، چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، یعنی اتنے بال ہیں اتنے سارے سر کے کٹ جائیں۔ عمرے کے لیے میقات سے احرام باندھتے ہیں، کچھ لوگ مسجد جیرانہ سے باندھتے ہیں۔ حضور نے خود جیرانہ سے باندھا ہے یار، خدا کے بندے۔ بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے کہ تنعیم سے جا کے احرام باندھیں۔ جو لوگ ہمارے دادا دادی والدین فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو۔ اگر ایک عورت نے مدینے سے آئی، عمرہ کیا، صبح مروا کیا، بال نہیں کاٹے تو اب تو کاٹے نا بال، جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ تو احرام میں ہے، بال کاٹے جلدی سے اور کو صدقہ خیرات کر دے۔ میرا بھائی جو رفع یدین کرتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنے شان والے صحابی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس بات پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے اس بات پہ میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو رفع یدین نہیں کیا۔ مونچھوں کو اس طرح نہ لگائیں، مشین وغیرہ پھیرا کریں، مونچھیں کے کٹانے کا حکم ہے۔ کہتے ہیں شیعہ جب کافر ہیں تو کوئی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کافر ہے، وہ تم لکھوا دو یہ نہیں آنے دیں گے۔ اب ایکس رے تو ہے نہیں کہ لگائیں اور ہر شیعہ بھی کافر نہیں ہوتا، وہ شیعہ کافر ہے جو قرآن کا منکر ہے
جو سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہے، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، ہر شیعہ تو کافر نہیں بن جاتا. شیعہ کی تو 360 قسمیں ہیں. میں نجران سے آیا ہوں عمرے کے لیے، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی. آپ کو طائف سے باندھنا چاہیے تھا یا یلملم سے باندھنا چاہیے تھا. آپ میقات کراس کر گئے بغیر احرام کے، لہذا دم پڑ گئی. واللہ عالم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا. اللهم ارفع عنا وعن هذا البلد وبلاد المسلمين البلاء والوباء والربا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما.